سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم اور نیا سال مبارک ہو۔ سیریس ٹاک کے نام سے ویڈیوز کا ایک سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں، جس میں ہم صحائف کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی اصل زبان میں ان میں جو کچھ لکھا ہے وہ کس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا گیا۔ چونکہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام میں نے سیریس ٹاک رکھا ہے، کیونکہ کوئی بھی امت یہ بات گوارا نہیں کرے گی کہ ان کے رائج عقیدوں پر کوئی انگلی اٹھائے یا ان پہ سوال کرے، اور وہ بھی ان کے اپنے صحیفے سے، جس کو ڈینائی کرنا ان کے لیے خود مشکل ہو جائے گا۔ اس کی سب ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، The foundations of Islam must be retraced and re-established۔ ریٹریسڈ کیوں؟ ریٹریسڈ وہ چیز کی جاتی ہے جو کہ معدوم ہو جائے، کھو جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سچ صحیفوں میں چھپا ہے، آدھا سچ بیان کیا گیا اور آدھا چھپا لیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آخری امت بھی پوری دنیا پر غالب نہیں آ سکی، کیونکہ آدھا سچ انہوں نے بولا تو آدھی دنیا پر غالب آئی۔ اگر یہ پورا سچ بولتے ہیں تو پوری دنیا پہ غالب آتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو ہم صحائف میں دیکھیں گے اور ان کی اصل زبان میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے، اس کو ایگزامن کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سچ چھپایا گیا، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جہاں پورا سچ نہیں ہوگا وہاں کنفیوژن ہوگی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر امت میں کنفیوژن موجود ہے۔ یہودیت میں عیسیٰ کو سزائے موت ہوئی، حالانکہ عیسیٰ کی نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں۔ عیسائیت میں آخری نبی کا انکار کیا گیا، حالانکہ ان کے پاس ان کی نشانیاں موجود تھیں۔ اور آخری امت میں خلافت کا جھگڑا، خلفائے راشدین اور اہل بیت کی شہادت، یعنی اس سے بڑا کیا حادثہ ہوگا؟ اور پھر خلافت کا مکمل خاتمہ۔ یہ جو فتنہ پھیلا اور جنگیں ہوئیں، یہ سب کنفیوژن کی وجہ سے ہوا، اور کنفیوژن اس بات کی علامت ہے کہ کل علم موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں انتہائی اہم معاملات غائب نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام مہدی اور دجال کا ذکر، یعنی سوچئے کہ جس شخص پر امت کی ہدایت کا جو ہے انحصار ہے، وہ شخص ہی غائب ہے قرآن سے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اور آپ چاہیں تو اس کا کمنٹ باکس میں جواب دیں، یا چاہیں تو آپ اکیلے بیٹھ کر اس کو سوچیں، لیکن جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ سوال ہے کہ امام مہدی کا انکار کرنے والے اور دجال کی پیروی کرنے والے اگر اللہ سے قیامت کے دن یہ کہیں کہ اللہ نے تو اس معاملے کو قرآن میں واضح ہی نہیں کیا تھا، تو پھر اس میں ان کا کیا قصور؟ تو اللہ کا جواب کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ اس میٹر کے علاوہ قرآن میں یا ہولی بکس میں جدید علم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی نہ ہونے کا دعویٰ، یہ تمام باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ حق میں ملاوٹ کی جا چکی تھی، اسے چھپایا جا چکا تھا، اور مکمل سچ ہمیشہ صرف ایک ہی کتاب میں رہا، اس سے باہر نہیں آیا، اور وہ ہے آسمانی صحیفہ۔ اور ہم آسمانی صحائف کو دیکھنے جا رہے ہیں، ان کی اصل زبان، ان کی کی ورڈز کی ہم جو ہے وہ ایٹیمالوجی دیکھیں گے اور تشریح دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ چونکہ آدھا سچ چھپا لیا گیا اور کنفیوژن رہی، اور بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اس آدھے سچ کو پورا سمجھا، لہٰذا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی طرف سے انہوں نے لاجک کریٹ کی، جو کہ کی جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں وہی بڑا اسکالر کہلاتا ہے جو اپنی طرف سے اچھی لاجک کریٹ کر سکتا ہے۔ تو بنیادی جو ٹرمز تھیں دین کے اندر، اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں کیے گئے۔ مثال کے طور پہ دین میں جو ہے اللہ وہ بنیادی اور مرکزی شخصیت ہے،
لیکن خدا کا کانسیپٹ یہ کبھی ایکسپلین نہیں کیا گیا. جو خدا کے بارے میں صحیفوں میں باتیں آئی ہیں انہیں مس انٹرپریٹ کر دیا گیا، انہیں چھپا دیا گیا، ان کو متشابہات قرار دے دیا گیا، ان کو سمبولک قرار دے دیا گیا، اور اس طرح سے وہ نشانیاں جو اصل تھیں وہ ایک فینٹیسی بن گئی اور غائب ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہیں اور ٹرمز آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلم، مومن، رسول، نبی، امام، خلیفہ، ان کی ایکسپلینیشنز کہاں ہیں؟ ان کی تشریحات کہاں ہیں؟ یہ کیا کانسیپٹس ہیں؟ ایک رسول جب دنیا میں آ رہا ہے تو نبی کو کیا ضرورت ہے آنے کی؟ یہ دو الگ الگ کیوں ہیں؟ ولی ایک اور ہے عہدہ، وہ کیا چیز ہے؟ امام ہے، امام ہے تو خلیفہ کیا چیز ہے؟ ان تمام باتوں کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے تمام امت کنفیوژن میں ہے. نہ صرف آخری امت بلکہ تمام امتیں کنفیوژن میں چلی آ رہی ہیں. اچھا، اب اللہ کو لے کے جو دعویٰ کیا جاتا ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ آپ دیکھیے کہ کانسیپٹ کیا ہے. خدا کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کی کوئی حیت نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی روپ نہیں، اس کی کوئی آواز نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، یعنی کہ وہ ہر جگہ ہے. اچھا، نہ ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا وجود نہیں رکھتا. تو خدا کے وجود کی ساری صفات تو آپ نے بھی ڈینائی کی ہے. کیا یہ دونوں بیان برابر نہیں ہیں؟ بہت سوچیے، بہت غور کیجیے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اچھا، پرانی امتوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریف کی، ایک چیز تو یہ کہ ان کی کتابیں تحریری طور پہ موجود ہی نہیں تھیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے لفظوں کو نکال دیا ہے، یہ بات ہی غلط ہے. قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا. انہوں نے تھیوریٹیکلی چیزوں کو ایڈ کیا، جیسے کہ اسلام میں آخری امت میں بھی ہوا ہے. جو کچھ قرآن میں نہیں ہے وہ آپ مانتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی فلسفی کو بیان کر رہے ہیں، جس کی دلیل قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ بھی ایڈیشن ہے. یہ ایک آیت مثال کے طور پہ میں دے رہا ہوں کہ تمام صحائف کہتے ہیں کہ 4 چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پہ، ملائکہ پہ، کتابوں پہ اور رسولوں پہ. لیکن تمام امتوں نے کیا کیا کہ اس کے رسولوں کے بعد اپنے بندے اس میں ایڈ کر دیے، یعنی اس قطار میں اپنا بندہ بھی لا کے کھڑا کیا، اپنے لوگ لا کے کھڑے کیے، اور ان پر ایمان لانا فرض قرار دے دیا، چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی. ایمان کیا ہے؟ بہت غور سے سوچیے گا، تب آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ ڈکلیئر کیا کہ جو کوئی اس بندے کو نہیں مانتا وہ اس کو بھی نہیں مانتا، اور اس کو بھی نہیں مانتا، اور اللہ کو بھی نہیں مانتا. یعنی کہ اس بندے کو معیار بنا دیا. یہ تمام مذاہب نے کیا، تمام امتوں نے یہی کام کیا. جبکہ قرآن یا ہولی بکس جتنی بھی ہیں وہ اپنے آپ میں جامع ہیں، مکمل ہیں، پرفیکٹ ہیں. کوئی بات اس میں ایڈ نہیں کی جا سکتی، ایک لفظ بھی ایڈ نہیں کیا جا سکتا، اور ایک لفظ بھی نہیں نکالا جا سکتا. اور جو کچھ بیان ہوا ہے وہ مکمل ہے. اور جو یہ ایمان نہیں رکھتا تو کیا وہ صحیفے پہ ایمان رکھتا ہے؟ اس پہ غور کیجیے گا. یہ خرابیوں کی وجوہات میں بتا رہا ہوں جس کو ہم آگے آیات کے ساتھ تمام ہولی بکس میں دیکھیں گے. اچھا، جیسا میں نے کہا کہ سچ کو چھپا دیا گیا اور کچھ سچ بیان نہیں ہوا تھا پرانی امتوں میں. مثال کے طور پہ یہ آیت میں دے رہا ہوں، گاسپل آف جان چیپٹر 16. عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تم سے کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ابھی تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ بہت کچھ کیا ہے؟ اور عیسیٰ نے کیا بیان نہیں کیا؟ عیسیٰ نے سب کچھ بیان کیا، پیشن گوئیاں بھی کی، لائف کی پوری فلسفی بھی دی، آخرت کی بھی فلسفی دی. پرانے نبیوں نے بھی ان تمام باتوں کو مینشن کیا. قانون یعنی شریعت موجود تھا موسیٰ کی جو مکمل تھی، یعنی تمام باتیں ہو چکی تھیں. پھر کیا باقی رہ گیا تھا؟ اور ایسا کیا تھا کہ جس کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو بہت کچھ برداشت کر لیا، یہاں تک کہ عیسیٰ کو خدا بنا لیا. یعنی برداشت کی انتہا تو یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنا لیا، یہ بھی برداشت کیا. تو پھر ایسا کیا تھا کہ جو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ وہ علم کیا تھا؟
کیا وہ علم آپ کے پاس ہے؟ ایسا کیا ہے جو اس قدر اہم تھا؟ اور یہ کس کے تھرو ہو رہا ہے؟ آپ آگے پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گا وہ تمہیں تمام سچائی میں ہدایت کرے گا۔ یہاں پہ یہ ایکچولی احمد کی پیشن گوئی ہے، اور سچائی کی روح جو ہے یہ اس لفظ کی وجہ سے جو کہ روح آیا ہے، اسپرٹ، کرسچنز نے اس کو ہولی اسپرٹ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ تمام سچائی کو سامنے لائے گا۔ یہاں پہ جو کی ورڈز ہیں وہ دو ہیں، سچائی کی روح اور تمام سچائی۔ اچھا، ان دونوں الفاظ کی، ان تمام میٹر کی قرآن لفظ پر لفظ تصدیق کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے اس کو بعد میں ویڈیوز میں کہ یہ کس طرح سے قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہاں پہ کیا کنفیوژن ہے جو آخری امت میں اور عیسیٰ کی امت میں بیچ میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کو بھی ہم بعد میں اس کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے وہ لفظ جو اس میں تو خیر نہیں تھا، اس کی پچھلی آگے پیچھے آیات میں آیا ہے، پیراسلیٹ، جو کہ گریک ورڈ ہے، اور یہ ایک کہتے ہیں کہ کرپٹ فارم ہے پیریکلائٹوس کی، جس کا مطلب عربی میں احمد ہے۔ اس کا ہم تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے ایکچوئل ورڈ سے، اس کی ایٹمالوجی سے کیا ثابت ہوتا ہے، اور کیا احمد پرانے صحیفوں میں موجود ہے، یقیناً موجود ہوگا تورات وغیرہ میں، یا اس کے بعد جو انبیاء نے ذکر کیا، یا اس سے پہلے ہندوؤں کی کتاب ویداس میں، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہو چکا ہے ذکر۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ پچھلی کتابوں میں کس طرح سے آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، عیسیٰ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک بہت عجیب سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غور کیجیے گا ان سوالات پہ، اور اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے اگر لکھنا چاہیں تو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرا موازنہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں کس کے جیسا ہوں۔ اب دیکھیے کتنا عجیب سوال ہے کہ وہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا کمپیریزن کرو۔ کس سے کریں کمپیریزن؟ آگے شمعون پطرس نے، یعنی کہ جو کہ پیٹر ہے، جن کا ایکچولی ٹائٹل تھا، ان کے سب سے قریبی حواری یہی تھے، شمعون پطرس نے اس سے کہا کہ تم ایک راست باز فرشتے کی مانند ہو۔ متی نے اس سے کہا کہ تم ایک عقل مند فلسفی کی طرح ہو۔ تومس نے اس سے کہا کہ استاد، میرا منہ یہ کہنے سے بالکل قاصر ہے کہ تم کس کے جیسے ہو۔ یسوع نے کہا، میں تمہارا استاد نہیں ہوں۔ کس قدر عجیب بات عیسیٰ نے یہاں پہ کہی ہے، غور کیجیے۔ میں تمہارا استاد نہیں ہوں کیونکہ تم نے شراب پی ہے۔ تم شراب کے اس ابلتے چشمے سے نشے میں ہو جو میں نے ناپ رکھا ہے۔ یہ نشہ کون سا تھا؟ یہ عقیدت کا نشہ ہے۔ یہ عیسیٰ کی عقیدت کے نشے میں انہیں اپنا استاد سمجھتے رہے۔ اگر عیسیٰ ان کے استاد نہیں ہیں تو ان کے استاد کون ہیں؟ صحیفوں میں بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، ان کے جوابات صحیفوں نے ہی دیے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، نہ صرف اس انجیل میں بلکہ دوسری اناجیل میں بھی عیسیٰ نے ان سے یہی کہا ہے۔ اور یہ کیوں کہا ہے؟ یہ جواب آپ کو ملے گا جب ہم تمام صحیفوں کا مطالعہ کریں گے۔ اچھا، آگے یہ ہوا کہ اور وہ اسے لے گیا، یعنی کہ تھامس کو لے گیا اور پیچھے ہٹ گیا، اور اس سے 3 باتیں کہیں۔ جب تھامس اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، یسوع نے تم سے کیا کہا؟ تھامس نے ان سے کہا، اگر میں تمہیں ان باتوں میں سے ایک بھی بتاؤں جو اس نے مجھ سے کہی ہیں تو تم پتھر اٹھاؤ گے اور مجھے سنسار کرو گے، اور پتھروں سے آگ نکل کر تمہیں کھا جائے گی۔ کس قدر عجیب بات جو ہے تھامس نے کی۔ یہاں دیکھیے، یہ جو 3 باتیں تھیں، ایکچولی یہ 3 اشخاص ہیں، 3 پرسنز ہیں، جن کا ذکر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بائبل میں، اسٹینڈرڈ گاسپلز میں، یعنی کہ اناجیل میں موجود ہے۔ نام موجود نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جو ہے سیکرٹ تھا، یعنی کہ ایک راز ہے۔ اگر یہ شخصیات
یا یہ 3 باتیں گزر چکی تھیں اور یقیناً پرانی کتابوں میں لکھی ہوں گی پھر، تو یہ کوئی راز نہیں تھا جو چھپانے کی ضرورت تھی عیسیٰ کو. آنے والی باتیں تھیں. راز جتنے بھی تھے وہ آنے والے وقت سے جو ہیں وہ کنیکٹ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام باتیں اشارتاً یا سمبولیکلی کی گئی ہیں جو آخری امت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ہر ایک بات موجود ہے، ہر نشانی موجود ہے. اسلام میں جو کچھ بھی ہوا ہے، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہوا ہو، وہ لفظ بر لفظ بائبل کے اندر موجود ہے، اور اسے بھی ہم دیکھیں گے. اچھا، یہ جو انجیل ہے تھامس کی انجیل، یہ ایکچولی اسٹینڈرڈ بائبل کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں یہ آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تمام اناجیل میں مل جائیں گی. اسی لیے میں نے یہ آیت آپ کو دکھائی. اچھا، یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحیفوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا یہ باتیں نہیں دیکھی؟ انہوں نے کیوں ان باتوں کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کسی دوسرے مذہب کی کتاب کو پڑھتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، وہ انہی کی جو ہیں ریفرنسز، ان کی دوسری کتابیں، ان کا اپنا بیانیہ، ان کی اپنی تفاسیر اور ٹرانسلیشنز کا استعمال کرتا ہے، اور یہی سب سے پہلی بڑی غلطی ہے. کیونکہ جب کہ سچ انہوں نے خود ہی چھپا لیا ہے، تو وہ آپ کو ان کے تراجم میں یا تفاسیر میں کیسے ملے گا؟ اس ویڈیو کو میں یہیں تک روکتا ہوں، کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے تو آپ بور نہ ہوں. اور ایکچولی یہ جو ہے ایک تعارفی ویڈیو میں نے بنایا ہے، جس میں 10 سوالات میں نے مرتب کیے ہیں، اور ان سوالات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون سے موضوعات پر ہم صحیفوں کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں اور کیا دیکھنے جا رہے ہیں. تو باقی باتیں جو ہیں دوسری ویڈیو میں کروں گا. اس ویڈیو کو میں اس سوال پہ ختم کرتا ہوں جو میں نے پہلے آپ کے لیے چھوڑا تھا، کہ امام مہدی کا انکار کرنے والے اور دجال کی پیروی کرنے والے اگر قیامت کے دن اللہ سے یہ کہیں گے کہ اس نے تو قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا نہ دجال کا نہ مہدی کا، تو پھر ان کی پکڑ کیسے ہوگی؟ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ باقی باتیں میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.